ہمارے کالوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور جو بیسک نقطہ انہوں نے جو ڈالا تھا اپنی گفتگو میں وہ یہ تھا کہ اگر ہم بچوں میں، اگر ہم مسلمانوں میں ایک ویلیوز آ جائیں جو اسلامی ویلیوز ہیں، سچ بولنا، جھوٹ سے کنارہ کشی کرنا، اور رزق حلال کھانا، کم نہیں تولنا، اور جو بھی صحیح طریقہ ہے اس سے اپنی روزی کو کمانا، ان چیزوں کا اگر آپ لوگ مجھے معاف کریں تو مجھے فقدان نظر آتا ہے مسلمانوں میں، بجائے یہ کہ مسلمان سب سے بہتر ہوتے اس معاملے میں اور بہت زیادہ احتیاط برتتے، کیونکہ ان کو تو اس زمین پر، یہ تو زمین تو ایک اسٹیشن ہے، یہ تو وقتی تھوڑا سا وقت گزارنا ہے نا مسلمانوں کے ایمان کے مطابق، اصل دنیا تو آخرت کی ہے، اور اصل زندگی جو ہے وہ تو قبر سے شروع ہوتی ہے مسلمانوں کی، لیکن اس کے باوجود یہ ہوس اور یہ لالچ اور اس قدر اس زمینی فوائد میں فائدوں کے لیے اپنی جان کے مطلب پیچھے پڑنا، یہ کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتا عام بندے کی، کہ اس قدر ہمیں بتایا جاتی ہیں کہ اس زمین کی حقیقت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس زندگی کی، اس کے باوجود ہم اس زندگی کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں مسلمان، تو اس آپ کیا سمجھیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک مختصر یہ ہے کہ چور وہاں ڈاکہ مارتا ہے، یہاں قیمتی چیز ہے، مسلمانوں کے پاس نیکی ایمان یہ ہے، تو پھر انہی میں یہ گھس کر یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کی نیکیوں اور ان کا ایمان ضائع ہو۔ ایک تو یہ ہے شیطان انہی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے پاس نیکیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں، کم از کم ایمان جن کے پاس ہے، ایمان بہت بڑی نیکی ہے، دنیا میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، تو یہ کچھ لے کرنا چاہیے۔ ایمان کا فائدہ کیا ہے اگر اس ایمان سے ہم نے اپنے طور و طریقہ جو ہے وہ یہ صحیح میں ابھی اس پر اس کا پہلے جواب دے دوں پھر اس کا بھی آپ کو جواب دے دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ یا ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی یہاں ان ملکوں میں رہتے ہیں، وہ جن ملکوں سے آئے ہیں وہاں احساس کمتری کا شکار ہے، حالانکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طور طریقوں پر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے ہمیں تعلیم کی طرف یا اس چیز کی طرف جو ہمارے بڑے آئے اس طرف نہیں لگایا۔ ہماری اولادوں کو ہونا تو یہ چاہیے، میں اپنی پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ غریب امیر کراچی سے پشاور تک، خیبر تک، ادھر چمن سے گلگت تک، پورے ملک کے اندر کسی بھی مذہب مسلک کا آدمی ہو اس کے لیے کم از کم میٹرک تک تعلیم برابر حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خواندگی شرح جو ہے پاکستان میں یہ وہ بہت اپنے ایریا کے ملکوں سے وہ پھر کیا ہوا کہ لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ احساس کمتری ہے، پھر ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے بڑھوں، اور تعلیمی وسائل نہیں ہیں اور چیزیں نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہو رہے ہیں۔ اچھا میں بڑھنا چاہتا ہوں تو لوگ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں۔ حفیظ الرحمان صاحب جانب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ مدرسے، سارے نہیں، زیادہ نہیں، کچھ ہمارے بچوں کو کچھ ایسا اسلامی تعلیم دی جاتی ہے کہ جس سے ان کے اندر نفرتیں جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس کے خلاف ہمارے اندر ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں بچوں کے ذہن میں کہ وہ اسی کے پھر نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کا ریئیکشن ہوتا ہے بچوں کا، جس کو ہم کہتے ہیں اس میں جدت پسندی آ گئی ہے، شدت پسندی آ گئی ہے، اور بہت الٹرا اسلامک ہو کر وہ ہر چیز سے پھر نفرت جو ہے، نفرت کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ کیا یہ آپ سمجھیں گے ایسے مدرسے ہیں؟ اس وقت اور میں چاہوں گا کہ آپ جو جولائی 7 کا واقعہ ہے آج سے چند سال پہلے اس کو بھی ذہن نشین رکھیے۔ بالکل ہاں، میرے خیال میں اور جہاں تک ہم نے دیکھا ہے اب تک کسی اخبار والوں نے یا کسی صحیح ریسرچ والوں نے یہ اب تک ثابت نہیں کیا ہے کہ اس بچے نے یا اس شخص نے اس مدرسے میں جا کر کے اس تعلیم کو حاصل کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن لنک تو سب کا نکلتا ہے، جتنے بھی پکڑے گئے ہیں یا جو ہر کرمنل کا ایک لنک کہاں سے کہاں ملتا ہے۔ جیلوں کے اندر جو عیسائی لوگ ہیں مثلاً ان کا بھی چرچ کے ساتھ ایک لنک ہے، جو یہودی لوگ ہیں ان کا بھی اپنے سینگوگ کے ساتھ ایک لنک ہے، مسلمان کا ایک لنک ہے تو وہ بھی مسجد کے ساتھ لنک ہے۔ لیکن یہ بات
لازم ملزوم نہیں ہے کہ انہی اداروں سے یا انہی جگہوں سے ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بھائی جاؤ ڈرگ بیچو، جاؤ یہ فلانا کام کرو. یہ تو آپ دیکھو مثلا آپ نے 7 کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا. جتنے لوگ وہاں پر تھے تو ان کو تو یونیورسٹی گریجویٹ سے یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے. ناٹنگھم کے اندر جو جس شخص کو انہوں نے پکڑا تھا یونیورسٹی سے انہوں نے پکڑا تھا. میں نہیں کہتا کہ یونیورسٹی پر یونیورسٹی میں بھی تو ایسا برین واشنگ کا وہ انتظام کیا ہوا ہے. ہاں سوال آتا ہے کہ کیا مدرسے میں ہوتے یا نہیں. جی مدرسوں میں. ہاں تو چونکہ اب تک اس چیز کو ابھی تک ثابت نہیں ہوا تو اس وقت ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہاں اس طرح ہوتا ہے یا نہیں. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اگر آپ ثابت کر لو تو پھر اس پر بات ہم کر سکتے ہیں. یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے. بہرحال میں نہیں کہتا یہ میں نہ ہی میری ریسرچ ہے، لیکن حال ہی میں ایک لوکل جو یہاں کا ٹی وی اسٹیشن ہے اس نے کچھ اپنے پروگرام دکھائے تھے اور اس میں یہ ظاہر کیا تھا کہ بالخصوص جو وہابی تھنکنگ ہے اس میں شدت پسندی جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے اور نفرتوں کا اظہار جو ہے یا نفرتوں کے بیج جو ہیں وہ بچوں کے ذہنوں میں ان مدرسوں میں ڈالے جاتے ہیں. اب نہیں دین ہوگا تو محبت کا بیج پڑے. دین ہوگا تو ساتھ رہنے والے چاہے کسی بھی مذہب کے ساتھ دین کے ساتھ تعلق ہے ان کے حقوق کا خیال کریں. دین کبھی بھی نفرت نہیں سکھاتا. دین تو محبت. تو کیا ہم سب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے اگر ہم کسی مدرسے کو ایسا دیکھیں وہاں پر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے غیر قانونی غیر اخلاقی بھی غیر اخلاقی غیر قانونی غیر انسانی بھی میں اس کا تدارک کریں اس کو ختم کریں. یہ تو ضروری ہے سب کے لیے. اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے رپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں مطلب آپ ایک بات ہے میں جو علماء مساجد کے خطباء ہیں ائمہ وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے. وہ کبھی بھی تشدد کا درس نہیں دیتے نفرت کا درس نہیں دیتے. پہلی تو یہ بات ہے کہ ان کا جو مخاطب طبقہ ہوتا ہے جن کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں وہ نوجوان کا. اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ اپنا خود ان کا ایک مزاج ایسا نہیں ہوتا دینی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. ہم پہلے بات کر رہے تھے اب مثلا ٹی وی پر بیٹھے ہوئے میں ایک کٹر قسم کا سنی ہوں لیکن جس وقت میں دوسرے فرقے کے بارے میں بات کرتا ہوں میں بہت محتاط ہو کے بات کرتا ہوں کیونکہ میں پبلک سے ایڈریس کر رہا ہوں ہر طرح کے لوگ